پورے منظر کو سمجھتے ہیں، مختلف ملاقاتوں میں اور رابطوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے والا بندہ خدا کیا کہہ رہا ہے اور کن بنیادوں پر کہہ رہا ہے، وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں اس بات کو، ورنہ عام طور پر لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ مقصود کیا ہے۔ یہ دو باتیں کھائیں گے کہاں سے اور ذہنی طور پر پسماندہ ہو جائیں گے، یہی دو باتیں کہی جاتی ہیں، یہی دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ حالانکہ ذہنی طور پر پسماندہ وہ لوگ ہوتے چلے جا رہے ہیں، بینک کرپٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ موجودہ زمانے کا جو اس وقت اکنامک کرائسس ہے یہ کیوں ہے، تو بڑے سے بڑا ماہر معاشیات بھی نہیں بتا پا رہا۔ اگر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ اتنے زبردست قانون اور ایسی ہیوی پالیسنگ کے باوجود آخر یہ جرائم کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ بڑے سے بڑے قابل پروفیسرز یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ جرائم کیوں بڑھ رہے ہیں، یہ مہنگائی کیوں بڑھ رہی ہے۔ اور دوسری طرف جب یہ بات پوچھی جاتی ہے قرآن کے کسی طالب علم سے جو تہخانوں میں جس نے تعلیم حاصل کی ہو، جس نے کیفی نظام تعلیم سے فائدہ اٹھایا ہو، وہ برملا بتا سکتا ہے، پوری دنیا کے ماہرین معاشیات کے سامنے پوری ہمت کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کی مہنگائی، یہ موجودہ زمانے کا جو کرائسس ہے، یہ چند مٹھی بھر سرمایہ داروں کا پیدا کیا ہوا ہے، اس سرمایہ دارانہ نظام کا کے نتیجہ ہے جو سود پر قائم ہے۔ اس کے نتیجے میں کبھی بھی دنیا کو معاشی خوشحالی نہیں مل سکتی، ناممکن ہے۔ کوئی حکومت آئے اور کوئی جائے، جب تک کہ سسٹم نہیں بدلے گا اس وقت تک یہ حالات بدل ہی نہیں سکتے۔ تو آگے آنے والے زمانے میں ذہنی طور پر بھی انشاءاللہ جو بالادستی ثابت ہوگی، جو عقلی استحکام ثابت ہوگا، وہ ثابت ہوگا ان لوگوں کا جو ان مدرسوں میں، ان مکتبوں میں پلے بڑھے، جو آج کل کے یونیورسٹیوں اور کالجوں کے مقابلے میں ایک کہف معلوم ہوتے ہیں، ایک غار معلوم ہوتے ہیں، ایک تہخانہ معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ دیکھیں کہ آگے ہماری دنیا، آنے والے زمانے میں یہ دنیا، کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ زمانہ کوئی بہت زیادہ اب دور رہ گیا ہے۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله۔ ایک اسٹیج ایسا زندگی میں ضرور آتا ہے جب ایمان والوں کو مین اسٹریم سے الگ ہونا پڑتا ہے، یہ لازمی طور پر ایک اسٹیج آتا ہے۔ یہ جو قصہ سنایا جا رہا ہے یہ بلا وجہ نہیں سنایا جا رہا ہے۔ ابھی میں عرض کروں گا کہ اس دور سے اس کا ریلیونس قرآن سے کیسے ثابت ہے۔ اور اس وقت یہ فرمایا گیا تھا کہ دو وعدے کیے جاتے ہیں، ایک تو یہ کہ تم تہخانے میں چھپ جانے کی وجہ سے بھوکے نہیں رہو گے۔ آج بھی دنیا میں تہخانوں میں چھپ کر جو لوگ اس دور کے دجالوں کے ناک میں دم کیے ہوئے ہیں، وہ تہخانوں میں رہنے والے بہادر لوگ اتنا شاندار کھانے کھا رہے ہیں جو 7 اسٹار میں رہنے والے بھی نہیں کھاتے۔ اگر یقین نہ آ رہا ہو تو جا کر دیکھ لو، واپسی کے میں گارنٹی نہیں لے پاؤں۔ تہخانے والوں نے اس وقت بھی ناطقہ بند کیا تھا، آج بھی تہخانے والے ہی ناطقہ بند کیے ہوئے، ایک کے بعد ایک بڑی سے بڑی طاقتوں کے قبرستان بن رہے ہیں، وہ پہاڑ جہاں دنیا میں سب سے زیادہ تہخانے ہیں۔ یہ کہف کا واقعہ بلا وجہ نہیں سنایا جا رہا۔ اور اس صورت میں جس صورت میں
فتنہ دجال کے مقابلے کی صلاحیت ہے، اس صورت میں تہخانے والوں کا واقعہ سنانا یہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور کیا شاندار تہخانہ اللہ نے ان کے لیے منتخب کیا تھا، اور ان لوگوں نے بھی جس تہخانے کا انتخاب کیا تو الٹپ نہیں کیا، بڑے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ تھے وہ۔ تم دیکھنے میں ان کو سمجھ رہے ہو، دیکھ رہے ہو ملا، قریب سے برتو گے تو پناہ مانگو گے کہ خدا کی پناہ، ان ملاؤں کے پاس جو سوجھ بوجھ ہے وہ ہم نے تو کبھی بھی آج تک کبھی کسی کے یہاں دیکھی ہی نہیں۔ تہخانہ کیسا چنا انہوں نے؟ ایسا جو بہت شاندار، روشنی والا، ہوا والا، عجیب طرح کا تہخانہ۔ قرآن نقل کرتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، تم اگر نظر ڈالو اس تہخانے پر تو تم دیکھو گے کہ جب سورج صبح صبح نکلتا ہے تو وہ ان کے داہنی طرف سے گزر کر جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تہخانے کا جو منہ کھلتا تھا وہ شمال کی طرف تھا، اب جب مشرق کی طرف سے سورج نکلتا ہے تو وہ داہنی طرف سے ان کے اوپر دھوپ بھی پڑتی ہے اور روشنی بھی آتی ہے۔ صبح کی جو دھوپ ہوتی ہے وہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہے، انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ اس تہخانے کا انہوں نے انتخاب کیا جس میں صبح کی دھوپ ان کے اوپر ڈائریکٹ پڑے، ذات الیمین۔ وَإِذَا غَرَبَتْ، اب جب یہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو پھر یہ ان کو شمال کی جانب سے گویا کاٹتا ہوا جاتا ہے، گزرتا ہوا جاتا ہے۔ اس طرح گویا صبح کی دھوپ بھی ان کو ملتی ہے، روشنی بھی ان کو ملتی ہے، اور شام تک وہ دھوپ ان کو ایک بار پھر ملتی ہے، ایک بار پھر ان کو روشنی ملتی ہے۔ اب لمبی مدت تک تہخانے کے قیام کے باوجود نہ ہوا سے محروم نہ روشنی سے محروم، تو ایسا تہخانہ ہوا یا ایسا تہخانہ انتہائی ہائجینک 7 اسٹار ہوٹل کا کمرہ ہوا، بہت صحت بخش، انتہائی صحت کے اصولوں کے مطابق قدرت کی طرف سے بنایا گیا ایک شاندار تہخانے کا انہوں نے انتخاب کیا۔ تو یہ الٹپ لوگ نہیں ہیں، دیکھنے میں نظر آتے ہیں بہت مسکین، یہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب یہ خنجر نکال لیتے ہیں تو بڑی سے بڑی طاقتوں کو بھاگنے کے راستے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ یہ بڑے مدبر دماغ کے لوگ ہیں، یہ احساس کمتری والے لوگ نہیں ہوتے۔ جو لوگ اپنے ایمان کی فکر کرتے ہیں، جو لوگ ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، وہ مروب لوگ نہیں ہوتے، وہ احساس کمتری والے لوگ نہیں ہوتے، وہ آنکھ بند کر کے کسی کے پیچھے چلنے والے لوگ نہیں ہوتے، بڑے سمجھدار۔ یہ تو ہمارے یہاں کی دینداری ہے خاص قسم کی، جس نے ہم کو بدھو بنا کے رکھ دیا، ورنہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو دین پیدا ہوتا ہے وہ تو عقلوں کو ایسی جلا بخشتا ہے کہ دنیا میں عقل مندوں کو ڈھونڈنا بھی ایک کام ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا میں چاروں طرف جو لوگ نظر آتے ہیں وہ کیسے نظر آتے ہیں، وہ زبان سے کیا کہا جائے۔ عجیب و غریب نقشہ کھینچا ہے خدا نے۔ بظاہر یہ پہاڑ کے اندر کے تہخانہ ہے، لیکن تہخانہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ داہنی طرف سے دھوپ آتی ہے، صبح کی دھوپ میں نہ گرمی ہوتی ہے نہ صبح کی دھوپ مضر ہوتی ہے، صبح کی دھوپ بڑی اچھی بھی لگتی ہے اور بہت ہی صحت بخش بھی ہوتی ہے۔ اور پھر وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور اندر ایک بڑا کشادہ ایک حال ہے اس تہخانے پہاڑ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں، بہت سے پہاڑوں کے اندر ایسے بڑے بڑے ہال ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں قدرتی بنے ہوئے۔ اب تو دنیا میں
یورپ والوں نے بہت بڑے بڑے ہوٹل قائم کرنے شروع کیے ہیں پہاڑوں کے تہہ خانوں میں. اس وقت اٹلی میں ایسے ہوٹل بنائے گئے ہیں جو بالکل باہر سے پہاڑ نظر آتا ہے, کوئی اندر سے باہر سے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں ہوٹل ہوگا. وہاں تک پہنچانے کا راستہ انہوں نے کچھ بنا لیا, باقی بالکل پہاڑ کو ایز اٹ از باہر سے باقی رکھا, اور اندر جو ہال ہیں, کئی ہال ہوتے ہیں, کمرے ہوتے ہیں, کچھ چھوٹے کچھ بڑے, ان کو باقاعدہ رہائش گاہ بنایا ہے. تو یہ تو بیچارے لاکھوں کروڑوں ڈالر خرچ کر کے ان پہاڑوں کو ہوٹل بنا رہے ہیں, لیکن اصحاب کہف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا بنایا 7 اسٹار ہوٹل تیار کر دیا. تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے قربانی دینے کا ارادہ تو کرو, اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ جو مشکلات تم کو باہر سے نظر آتی ہیں, اندر اتر جانے کے بعد اور قدم اٹھا لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد سے کیسی آسانیاں ملتی. یہی چیز ہے یحیئ لکم من امرکم مرفقا, کہ تم قدم اٹھا کے دیکھو. واقعی اللہ کے دین کے لیے جب قربانی دینے سے پہلے تو آدمی ہچکچاتا اور ڈر سکتا ہے, لیکن جب اپنے ایمان کا سہارا لے کر اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے ہمت کر کے انسان قدم اٹھا لیتا ہے, اس کے بعد جو وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کی وجہ سے قلبی سکون محسوس کرتا ہے اور جو اندر اس کے ساتھ سہولتیں اس کو ملتی ہیں, تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کی سکینت اور بڑھ جاتی ہے. فرمایا ذالک من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد. یہ واقعہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت کی نشانیوں میں سے ایک ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دے دیتا ہے, جس کو صحیح رہبری جس کی کر دیتا ہے, جس کے قلب و دماغ پر راہ ہدایت کو روشن کر دیتا ہے, بس وہی صحیح قدم اٹھا پاتا ہے, وہی صحیح راستے پر چل پاتا ہے. ورنہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتا, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, کوئی ڈھونڈ نہ پاؤ گے تم اس کے لیے نہ کوئی مددگار نہ کوئی رہبر. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم دیکھو ان کو اگر تو تم کو لگے گا کہ وہ جاگ رہے ہیں, حالانکہ وہ سو رہے. یہاں ایک عجیب و غریب تفصیل آتی ہے بعض روایات. اگر انسان اس طرح سوئے کہ اس کی آنکھیں بند رہیں تو بہت لمبی مدت تک سونے کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر بیماریاں پیدا ہونے لگتی, اس کی آنکھ کے اندر بیماری پیدا ہونے لگتی ہے, اور پورے جسم کے اندر ایک بوسیدگی آنے لگتی ہے. یہ عجیب قدرت کا ایک انتظام ہے. کان تو کھلے رہتے ہیں سوتے وقت, ناک بھی کھلی رہتی ہے سوتے وقت, لیکن آنکھ بند ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خصوصی انتظام ان کے لیے یہ کیا کہ ان کو ایسی نیند دی کہ آنکھ ان کی کھلی ہوئی تھی. عجیب و غریب بات, اگر انسان ایسی نیند سوئے کہ اس کی آنکھ کھلی رہے تو وہ مہینوں سو سکتا ہے, زندہ رہ سکتا ہے اس کھلی آنکھ کی وجہ سے بھی. یہ میڈیکل سائنس والوں نے اس کو ثابت کیا, علماء تفسیر نے اس کو سائنس کی کتابوں سے نقل کیا. قرآن کہتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم دیکھو گے تو تم کو لگے گا جاگ رہے ہیں. بعض روایات آتی ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. دوسری بات وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتِ الشِّمَالِ, اور وہ کروٹیں بھی لیتے تھے ہر کچھ دیر کے بعد, جیسے عام سونے والا لیتا ہے.
تو ان کروٹوں کے لینے سے بھی، آنکھ کے کھلا رہنے سے بھی ان کے بدن کا زندہ رہنا ظاہری اسباب کے لحاظ سے آسان ہوا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے یہ ظاہری اسباب نیند کی حالت میں، لمبی نیند کی حالت میں ان کے لیے مقدر کر دیے۔ یہاں تک کہ ان کا جو شکاری کتا تھا وہ بھی تہخانے کے باہر آرام سے بیٹھا رہا، پیر پھیلائے ہوئے جیسا کتے بیٹھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر لکھا ہے، کسی عام آدمی کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں، عظیم مفسروں کے امام حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی برکت کا اندازہ اس سے کرو کہ ان نیک نوجوان تقوی اور ایمان والوں کے ساتھ میں رہنے کی برکت سے اس کتے کا بھی تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اور اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم تو مارے ڈر کے بھاگ کھڑے ہوتے، اس لیے کہ یہ کیا ماجرا ہے بھائی، یہ 100-200 سال سے جاگ بھی رہے ہیں، زندہ بھی ہیں اور سو بھی رہے ہیں، کیا معاملہ ہے بھائی، یہ کیا قصہ کیا ہے؟ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور مارے ڈر کے تم بھاگ کھڑے ہوتے، لَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس لیے کہ یہ واقعی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ خصوصاً ہمارے ملک کے لوگ، اگر یہاں ہم اور آپ اگر کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو 300 سال سو کر اٹھاؤ تو گاؤں ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے لوگ کہ بھائی یہ تو کوئی شیخ سدو ہے، کوئی بھوت ہے، بھاگو یہاں سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے درشن کے بہانے لوگ ایک رات میں کروڑپتی بھی ہو جائیں گے۔ ہمارے ملک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کا فوراً درشن شروع ہوگا اور فوراً وہاں پر کچھ گھنٹہ بجنے لگے گا اور چڑھاوے چڑھنے لگیں گے اور بہت سے غریبوں کا بھلا ہو جائے، جو اور کسی ذریعے سے نہیں کما سکتے تھے ان کی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، جس طرح ہم نے ان کو لمبی مدت تک سلائے رکھا ویسے ہی ہم نے ان کو لمبی مدت کے بعد اٹھا بھی دیا، اور اٹھنے کے بعد وہ سب آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کم لبثتم، کہ بھئی ہم لوگ کتنا سوئے ہو تم، کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، کہنے لگے بھئی ایسا لگتا ہے ایک دن پورا سو لیے یا ایک دن سے کچھ کم۔ ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اتنا لمبا زمانہ گزر گیا۔ قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، تو پھر ان کے درمیان پھر کوئی شخص بولا، کہنے لگا بھائی یہ بیکار کی بات پر گفتگو کر کے وقت مت ضائع کرو کہ کتنے دن سوئے ہو، یہ اللہ پر چھوڑو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت سوئے ہو۔ ایک کام کرو، اب اٹھے ہیں تو بھوک لگی ہے، اس لیے پہلے کھانے کا انتظام کرو، اور میں یہ لو پیسے۔ جماعت میں نکلنے والوں کا تجربہ ہے کہ پیسے کسی ایک کے پاس رکھائے جاتے ہیں، سب کے پاس نہیں رہتے، اور پھر وہ جس کے پاس رکھائے جاتے ہیں وہ خرچ کرتا ہے، کوئی کم کھائے یا کوئی زیادہ کھائے کوئی اس کا حساب نہیں کرتا۔ امیر صاحب میں نے 2.5 روٹی کھائی تھی، انہوں نے 3.5 کھائی۔ ابھی تک تو میرا ایسے کسی آدمی سے ملاقات نہیں ہوئی، اگر آپ لوگوں کی مہربانی سے ہو جائے گی تو میں اس تاریخ کو نوٹ کر لوں۔ عام طور پر ایسے کسی بخیل ابن بخیل سے ملاقات نہیں ہوئی۔ یہی طریقہ انہوں نے بھی اختیار کیا تھا، چنانچہ اس امیر نے وہ اجتماعی پیسوں میں سے نکال کر پیسے دیے اور کہا کہ بھئی یہ لے کے جاؤ اور ذرا کھانا لاؤ، صاف ستھرا کھانا لانا۔ فَيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، ازکا کا مطلب
ہمارے علماء نے دو طرح سے لکھا ہے. ایک تو یہ کہ بھائی دیکھ لینا، یہ تو ان کو کیا معلوم کہ اتنا لمبا مدت گزر چکی ہے، سارا ماحول بدل چکا ہے. وہ تو سمجھ رہے ہیں ایک دن سو کے اٹھے تو اب بھوک لگی ہے، تو ماحول تو کفر و شرک کا، بت پرستی کا ہے. تو بھائی کھانا ذرا حلال لانا، الٹا سیدھا مت لے آنا. اور یہاں سے پتہ چلا، یہ سبق ملا کہ ایمان والوں کو چاہے جتنی شدید بھوک لگی ہو اور چاہے جتنے وہ ہنگامی حالات میں ہوں، ان کو کبھی بھی اس طرف سے غافل نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی جائے وہ 100% حلال. جس ماحول میں اکثر کھانے مشکوک ہوں، کھانے پینے کی اکثر چیزیں مشکوک ہوں، اس ماحول میں خاص طور پر یہ بات توجہ دلانے کے لائق ہوتی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ ہم کون سا بسکٹ کھا رہے ہیں، کون سا کیک کھا رہے ہیں، کون سی چاکلیٹ کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں نے اتنی شدید بھوک کے باوجود ان کے امیر نے یہ کہنا نہیں بھولا، وہ امیر، کہ بھائی جاؤ اور ذرا سوچ سمجھ کر دیکھ کر حلال پاکیزہ چیز لے کر آنا. بعض علماء نے ازکا کا مطلب میں اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ اس امیر نے یہ کہا ہو کہ ذرا بڑھیا کوالٹی کا کھانا لائے. ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کو کھانے کا ذوق اچھا رہا ہو، جیسا یہاں والوں کو میں دیکھ رہا ہوں، اور اپنی ساری انرجی کھانے ہی میں لگاتے ہیں، یہ بھی خوب دیکھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی رشتہ داری ہو ان کی یہاں والوں سے، نہ رہے ہوں وہ ہمارے یہاں کے لوگ سیدھا سادہ کھانے والے. تو ان صاحب نے یہ بھی کہا، مجھے لگتا ہے کہ یہ تفسیر لکھنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ضرور ہے جس کا کھانے پینے کا اچھا ذوق تھا. بڑا میں نے اس کو بتا دیا ہے کہ آپ کے کام آئے گا آج کے درس میں، اور کچھ یاد رہے نہ رہے انشاءاللہ یہ ضرور یاد رہے گا کہ اچھی کوالٹی کا کھانا تو اصحاب کہف کی سنت. لہذا اب تو فرائیڈ فش بھی کھانا ہے، فرائیڈ چکن بھی کھانا ہے، اب تو یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے. سورہ کہف کے درس میں جانا وصول ہو گیا، اور کچھ یاد رہے نہ رہے یہ مجھے یقین ہے ضرور یاد رہے. اور آپ کی بیویوں پر مصیبت حسب معمول برقرار رہے گی، اور شاید اسی لیے بیویوں کا انتظام بھی یہاں والوں نے کرنے ہی ختم کر دیا کہ یہ جو بھڑکاتے ہیں عورتوں کو ہمارے خلاف، اس کا سلسلہ ہی نہ رہے. اللہ کرے جلد عورتوں کا انتظام شروع ہو، پھر میں آپ سب کی خبر لوں گا، کیونکہ آپ ان کی ساری زندگیاں کچن میں ضائع کرا رہے ہیں. اس کے بڑے مجرم ہیں آپ. نہ ان کو مطالعے کا وقت ہے، نہ ان کو اپنے ایمان اور ذکر کا وقت ہے، اور نہ ان کو اپنے تعلق مع اللہ بڑھانے کا وقت. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ. جاؤ اور تم میں سے جو آدمی جا رہا ہے وہ ذرا کھانا لے کر آئے پاک صاف. اور ایک کام اور بات سمجھ لو، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا. اور یاد رکھنا ذرا بہت احتیاط سے کام لینا، بڑی عقل مندی سے، کوئی شخص تم کو پہچان نہ پائے. اس لیے کہ ہم تو اس ماحول سے اپنے ایمان کو بچانے کی نیت سے بھاگ کر یہاں آ کر چھپے. اب کھانا لانے کے لیے تو نکلنا ہی پڑے گا کسی کو، لیکن خیال رکھنا ذرا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ بیل مجھے مار. ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اپنی طرف سے تم احتیاط کے اور حفاظت کے راستوں کو اختیار کرو، عقل سے کام لو، سمجھداری سے کام لو. اپنے پھوڑ پن کی وجہ سے مصیبتوں کو دعوت مت دو. کہیں تم بعد میں کہنے لگو کہ ہم نے تو اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اور باہر نکلتے ہی تم اعلان کرنے لگو کہ ہم ان 7 لوگوں میں سے ایک ہیں جو ایمان کے بچانے کے لیے کہیں جا کر چھپے ہیں. اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم کو دنیا میں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. توکل کا یہ مطلب نہیں ہے. حفاظت کے اسباب اختیار کرو، عقل سے اور احتیاط سے کام لو،
صحیح تدبیروں اور اسباب کو اختیار کرو اور پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو۔ تو انہوں نے جاتے ہوئے امیر نے یہ بھی ہدایت دی، وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اس لیے کہ سمجھو اچھی طرح، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر جن لوگوں کے ہاتھ میں آج پورا سسٹم ہے، اگر یہ لوگ تم پر غالب ہو گئے اور یہ جان گئے کہ تم کہاں چھپے ہوئے ہو، تو پھر تم کو مار مار کر یہ ہلاک کر دیں گے، سنسار کر دیں گے اور مجبور کر دیں گے، یا تم کو کہ تم واپس اس باطل راستے کو قبول کرو جس سے تم نکل کر آئے ہو، تمہیں اپنے ایمان کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے، اور اگر تم نے ایسا کیا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، تو پھر یقیناً تم کامیاب نہیں ہو۔ آنے سے پہلے بھی امیر اپنے ساتھیوں کو سنبھال رہا تھا، وہاں جانے کے بعد بھی، بازار بھیجتے وقت بھی امیر ہدایات دے رہا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک اجتماعی زندگی گزار رہے تھے یہ لوگ، اور اسلام ایک اجتماعی زندگی کے سکھانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو ایک لمبی مدت تک سلایا اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ایک وقت مقرر پر نیند سے بیدار کیا، اسی طرح ہم نے ان کی خبر کو ملک میں عام بھی کرا دیا۔ وہ تو چھپانا چاہتے تھے لیکن ہم نے ان کی خبر کو عام کرا دیا۔ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان جائیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے،